آج کل ہر شخص پوچھ رہا ہے کہ نواز شریف کی حالت کیسی ہے. کیا نواز شریف ملک سے باہر جانے والے ہیں؟ نواز شریف کی ضمانت تو ہو گئی لیکن رہا کب ہوں گے؟ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات کا پہلا مرحلہ ناکام ہو گیا ہے. دوستوں، تیر کمان سے نکل چکا ہے. دیکھنا ہے کہ اس کا شکار عمران خان ہوتے ہیں یا مولانا فضل الرحمان. سابق وزیر اعظم نواز شریف سروسز ہسپتال میں زیر علاج ہیں، جہاں ان کی حالت بدستور تشویشناک ہے. ان کے خون میں موجود پلیٹلیٹس کی تعداد کم زیادہ ہو رہی ہے اور یہ 2000 تک گر گئی تھی، جو انتہائی خطرناک علامت ہے. لاہور ہائی کورٹ نے چودھری شوگرز ملز میں نواز شریف کی ضمانت تو منظور کر لی ہے، لیکن دیگر کیسز کی وجہ سے انہیں فوری طور پر رہا نہیں کیا جا سکتا. منگل کو ان کی رہائی ممکن ہو سکتی ہے. جسٹس علی باقر نجفی کی سربراہی میں لاہور ہائی کورٹ کا جو 2 رکنی بینچ نے سماعت کی تھی، اس نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ عدالت سمجھتی ہے کہ سابق وزیر اعظم کی طبیعت ناساز اور نازک ہے. ہم کیس کو انسانی حقوق کا کیس سمجھتے ہیں اور کسی بھی مریض کا حق ہے کہ اپنی استطاعت کے مطابق دنیا بھر سے علاج کرا سکتا ہے. فیصلے میں کہا گیا کہ نواز شریف بیمار ہیں اور ملک کے سینئر شہری بھی ہیں، اور بیماری کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے مسلم لیگ نون کے قائد ملک کے اندر اور باہر علاج کروا سکتے ہیں، اور کسی بھی مریض کا حق ہے کہ وہ کہیں بھی علاج کروائے. دوستوں، آج 26 اکتوبر ہے. مریم نواز شریف کی عیادت کے لیے سروسز ہسپتال لاہور میں ان کے ساتھ موجود ہے. خاندان کے دوسرے افراد خصوصاً نواز شریف کی والدہ نے بھی ان کی عیادت کی. نواز شریف کے صاحبزادے حسین نواز اور پوتے خصوصی دعا کے لیے خانہ کعبہ اور مسجد نبوی گئے اور نواز شریف کی صحت یابی کے لیے دعا کی. نواز شریف کی حالت ٹھیک نہیں ہے. میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ڈاکٹرز نواز شریف کی مکمل صحت یابی کے حوالے سے پوری امید نہیں. وہ تو حیران ہے کہ نواز شریف کی زندگی کیسے بچ گئی. ڈاکٹرز کی اکثریت پریشان ہے. زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، تاہم ڈاکٹرز کی رائے اور رپورٹس کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. مریم نواز سے ملاقات کرنے والی مسلم لیگ کی خواتین رہنماؤں نے آف دی ریکارڈ گفتگو میں اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ مریم نواز ڈپریشن کا شکار اور مایوس نظر آ رہی تھیں. وہ اپنے والد کی صحت کے حوالے سے کافی پریشان لگ رہی تھیں. وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت پر مریم نواز کو اپنے والد نواز شریف کے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی گئی ہے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کی اجازت اور احکامات عدالت سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. عدالت مریم نواز کی نواز شریف سے ملاقات کی درخواست مسترد کر چکی تھی. تحریک انصاف کے وہ رہنما اور وزراء جو اپنی ناکامی کا ذمہ دار اسٹیبلشمنٹ کو قرار دے رہے ہیں، وہ دراصل خود موجودہ بحرانی صورتحال کے ذمہ دار ہیں. عمران خان کہتے تھے کہ وہ NRO نہیں دیں گے. اب وہ عمران خان ہی ہیں جو چاہتے ہیں کہ نواز شریف، مریم نواز کسی نہ کسی طرح ملک سے چلے جائیں. اس کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں، حکومت کی طرف سے پیشکشیں کی جا رہی ہیں. سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ کے رہنما چودھری شجاعت حسین بھی اس حوالے سے سرگرم ہیں. سینئر سیاسی کارکن جانتے ہیں چودھری شجاعت اور چودھری پرویز الہی کسی دور میں نواز شریف فیملی سے بڑے قریبی تعلق تھا ان کا اور گھریلو مراسم تھے. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ نواز شریف خود بیرون ملک نہیں جانا چاہتے، اور نہ ہی انہوں نے کسی مسلم لیگی رہنما یا ڈاکٹر سے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا ہے، اور نہ مریم نواز نے بیرون ملک جانے کی کوئی خواہش ظاہر کی ہے. میں آپ کو 12 اکتوبر 1999 کے بعد کا ایک واقعہ سناتا ہوں. میں ان دنوں ایک اخبار میں رپورٹنگ کرتا تھا، تو نواز شریف کی اہلیہ کلثوم نواز اور خاندان کے دوسرے افراد جس میں میاں شریف بھی شامل تھے، وہ جاتی عمرہ میں ہی قید تھے. کسی ذریعے سے میں نے بیگم کلثوم نواز سے ملاقات کی اجازت لی. جاتی عمرہ میں کلثوم نواز صاحبہ کا تفصیلی انٹرویو کیا. کلثوم نواز اور ان کی بہو یعنی حسین نواز کی اہلیہ بھی اس ملاقات میں موجود تھیں. انٹرویو کے آخر میں آف دی ریکارڈ گفتگو ہو رہی تھی. میں نے بیگم کلثوم نواز صاحبہ سے پوچھا کہ میں ان کے لیے اگر کچھ کر سکتا ہوں تو مجھے بتائیں. انہوں نے پہلے تو انکار کر دیا، بعد میں میرے اصرار پر انہوں نے کہا کہ اگر ممکن ہو تو میں نوائے وقت کے چیف ایڈیٹر مجید نظامی
جماعت اسلامی کے امیر قاضی حسین احمد اور مسلم لیگ نون کے رہنما راجہ ظفر الحق کو یہ پیغام پہنچاؤں کہ وہ جنرل پرویز مشرف سے بات کریں اور کوئی راستہ نکالیں۔ میں نے آفس پہنچ کر مجید نظامی صاحب کو فون کیا، اس کے بعد قاضی حسین احمد صاحب کو فون کر کے انہیں بیگم کلثوم نواز کا پیغام پہنچایا اور اسی طرح راجہ ظفر الحق صاحب کو پیغام پہنچایا۔ بہرحال چند ماہ بعد ڈیل ہو گئی اور نواز شریف فیملی جو ہے وہ سعودی عرب چلی گئی۔ لیکن اب جو معاملہ بالکل مختلف ہے۔ نواز شریف کی ڈھارس ان کے والد اور ان کی اہلیہ کلثوم نواز تھی، اب دونوں اس دنیا میں نہیں ہیں۔ نواز شریف آپ سے اور مجھ سے بہت زیادہ ذہین اور تجربہ کار ہیں، انہیں بہت سی ایسی باتوں کا ادراک ہے جن کا ہمیں علم ہی نہیں۔ اسی طرح عمران خان یا آصف علی زرداری یا JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے پاس صحافیوں اور ٹی وی اینکر سے بہت زیادہ معلومات ہیں۔ یہ منجے ہوئے تجربہ کار سیاستدان ہیں، صحافیوں کو استعمال کرتے ہیں۔ نوجوان صحافی یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کوئی چھکا مار دیا۔ بہرحال یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ میری معلومات کے مطابق نواز شریف بیرون ملک جانے کے لیے تیار نہیں، ان کی صحت بھی ایسی نہیں کہ فوری طور پر لندن کا سفر کر سکیں، لیکن اب حکومت کی اولین ترجیح ہے کہ نواز شریف کسی نہ کسی طرح ملک سے باہر چلے جائیں۔ نواز شریف یہ بات جانتے ہیں کہ اگر وہ پاکستان سے چلے گئے تو اب ان کا وطن واپس آنا بہت مشکل ہوگا، ان کی ساری سیاسی جدوجہد اور قربانی ضائع ہو جائے گی۔ بھٹو کے پاس بھی دو راستے تھے، یا سولی پر چڑھ جائیں یا جنرل ضیاء سے معافی مانگ لیں۔ ذوالفقار علی بھٹو نے سولی پر چڑھنے کا راستہ چنا۔ نواز شریف کے پاس بھی اب دو راستے ہیں، بیرون ملک چلے جائیں یا اپنے موقف پر ڈٹے رہیں اور موت کو قبول کر لیں۔ میرا خیال ہے وہ اپنے موقف پر ڈٹے رہیں گے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی صاحبزادی مریم نواز اور ان کی والدہ کے آنسو انہیں فیصلہ بدلنے پر مجبور کر دیں۔ جہاں بیٹی اور ماں کا معاملہ ہے، ان کے آنسو کچھ بھی کروا سکتے ہیں۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف، مریم نواز اور خاندان کے بعد دوسرے افراد کو زبردستی بھی بیرون ملک بھیجا جا سکتا ہے۔ نواز شریف کے مخالفین بدستور یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی صحت اتنی خراب نہیں جتنا میڈیا اور نواز شریف کی فیملی بیان کر رہی ہے۔ یہ سب بیرون ملک جانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ جہاں تک مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کا تعلق ہے، ان کا کہنا ہے کہ علاج کے لیے ملک سے باہر جانے کا فیصلہ جو ہے نواز شریف صاحب کو خود کرنا ہے۔ اگر انہوں نے اپنے بیرون ملک جانے کا فیصلہ کیا تو پارٹی ان کے اس فیصلے کا احترام کرے گی۔ وزیر اعظم عمران خان نے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کو فون کر کے انہیں کہا ہے کہ وہ نواز شریف کو علاج کی تمام سہولتیں فراہم کریں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا جو جہاز ہے اس کو بھی مختص کر دیا گیا کہ اگر کسی شہر سے ڈاکٹر کو لانا ہو تو اس پہ ڈاکٹر کو فوری طور پہ بلایا جا سکتا ہے۔ پنجاب کی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہیں وہ سروسز ہسپتال خود گئی تھی اور نواز شریف کی انہوں نے عیادت کی تھی، اور مزید اگر کسی طرح سہولت وغیرہ کی ضرورت ہے اس بارے میں بھی انہوں نے استفسار کیا تھا۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنی پارٹی کے رہنماؤں کو نواز شریف کی صحت کے حوالے سے کسی بھی قسم کے منفی بیانات دینے سے بھی منع کر دیا ہے، لیکن شیخ رشید سمیت بہت سے وزراء اپنی عادتوں سے باز نہیں آ رہے۔ گورنر پنجاب بھی شہباز شریف کو فون کر کے نواز شریف کی خیریت دریافت کر چکے ہیں۔ نواز شریف کے بیٹے حسین نواز نے دوران اسیری نواز شریف کو ممکنہ طور پر زہر دینے جانے کے خدشے کا اظہار بھی کیا تھا، لیکن ہمارا خیال ہے کہ عمران خان حکومت اس حد تک نہیں جا سکتی۔ مشکلات اس نے ضرور پیدا کیے ہیں نواز شریف کے لیے، لیکن شاید زہر دینے کا جو آپشن ہے یہ ایک تو کوئی سیاسی یا حکومت کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہہ چکے ہیں کہ نواز شریف کی حالت ایسی ہے کہ اللہ کرے کہ وہ صحت یاب ہو جائیں، لیکن اگر انہیں کچھ ہوا تو حکومت ہی قاتل کہلائے گی۔ مولانا فضل الرحمان کی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کے حوالے سے خبریں چھن کے آ رہی ہیں۔ یہ ملاقات ایک ہفتے قبل ہوئی تھی جب ابھی ان کے آزادی مارچ کا ٹیمپو نہیں بنا تھا۔ کہا جا رہا ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کوشش کی تھی کہ مولانا فضل الرحمان مارچ کا فیصلہ واپس لے لیں، لیکن مولانا راضی نہ ہوئے۔ ان کا کہنا تھا کہ دھرنا کسی ادارے کے خلاف نہیں ہے
بلکہ عمران خان کے خلاف ہے۔ فوج سب کی ہے اور لوگ فوج سے محبت کرتے ہیں۔ دوستوں، پاکستان کی سیاست کے بارے میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اندر ہی اندر کھچڑی نہیں بلکہ کھچڑیاں پک رہی ہیں۔ کون سی کھچڑی کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، پیش گوئی کرنا مشکل ہے۔ بہرحال اگر نواز شریف 31 اکتوبر سے پہلے بیرون ملک چلے گئے، جس کا امکان کم ہے، تو مولانا فضل الرحمان کے آزادی مارچ سے بھی ہوا نکل جائے گی۔ پیپلز پارٹی بھی فوری طور پر دھرنے کی حمایت کا فیصلہ واپس لے لے گی۔ آصف زرداری کی صحت بھی انتہائی خراب ہے، ان کے پلیٹلیٹس بھی کم ہو گئے ہیں۔ کل رات اپوزیشن جماعتوں اور حکومت کے وفد کے درمیان ہونے والے مذاکرات ناکام ہو گئے۔ وزیر اعظم عمران خان نے استعفیٰ دینے اور انتخابات کرانے کا مطالبہ مسترد کر دیا ہے۔ تیر کمان سے نکل چکا ہے، اب دیکھنا ہے اس کا شکار عمران خان ہوتے ہیں یا مولانا فضل الرحمان۔ دوستوں، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو اچھی ویڈیوز دیکھنے کو مل سکے۔ ہاں دوستوں، اسٹوڈیو تیار ہو رہا ہے، جو ہی ریکارڈنگ کے انتظامات مکمل ہو گئے آپ سے مکمل ملاقات بھی ہوا کرے گی۔ کچھ آپ کی سنیں گے، کچھ اپنی سنائیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔